اس لیے کہ آدمی کو ہر چیز کی قدر و قیمت قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک وہ چیز ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں نے کیا کھویا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، یعنی 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے. فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. کہ جوانی آئی ایک مرتبہ چلی گئی، اب وہ واپس نہیں آنے والی ہے. کہ جوانی کی قدر، کہ جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی خواہش کو قربان کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، اس کے دین کو سیکھنے میں لگاتا ہے. تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے اور مالداری کی قدر کر لو تنگ دستی سے پہلے. کہ اللہ نے مال دیا ہے کہ یتیموں پر، بیواؤں پر، دین کو سیکھنے پر، دین کو پھیلانے پر، کہ مالداری کی قدر کہ ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں کہ اب اگر چاہنے کے باوجود بھی صدقہ نہیں کرو پا رہا ہے. تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے اور کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے. کہ صحت کی طرف سے لوگ غافل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 2 چیزیں اچانک آ جاتی ہیں، اچانک آتی ہیں 2 چیزیں، اللہ حفاظت فرمائے. ایک بیماری کہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا کہ فالج ہو گیا، اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا، شوگر ہو گئی، شوگر لو ہو گئی، اور قسم کی چیزیں شروع ہو گئی. اب تو اللہ حفاظت فرمائے. تو بیماری اور دوسرے فقیری، آدمی ایک دم فقیر ہو جاتا ہے. اچھا خاصا اونچا مالدار تھا، اچھا خاصا اونچا کاروبار تھا کہ حالات آئے، پریشانی آئی کہ اب نیچے ڈاؤن ہوتا چلا گیا. تو فقیری اور بیماری اچانک آ جاتی ہیں. تو صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ کہ مثال کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو 2 بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین موقع ہوتا ہے. خالی اوقات کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہے، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے. اگر اس حدیث پر عمل نہ ہوا یہاں پر تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سینکڑوں جھمیلے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. چاہتے ہوئے بھی اگر 38 دن 39 دن تک پڑھتا رہا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور ایک دن ایک رکعت ایک نماز میں نکل گئی تو اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا. ثواب ملے گا لیکن اس فضیلت سے محروم ہو گیا. تو خالی اوقات کی قدر کہ مشغولی سے پہلے اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. اور پھر دوستو بزرگوں، ہر نعمت کا کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی ہوگا. خالی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب دی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، یہ ہاتھ پیر آنکھ دی ہے اور یہ مال دیا ہے، یہ دنیا ساری دی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. خالی ایسا نہیں ہے کہ ان کو جیسا چاہے جس طرح چاہے جو چاہے استعمال کر آ جائیں. کہ نہیں، کل قیامت کے دن ہر آدمی سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا اور ہر چیز کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے. نبی کے طریقے سے میل کھا جائے گی، جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی
کہ وہ چیز ہماری چاہے گئی سے گئی چیز کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ چیز ہماری دین بنے گی۔ ایک آدمی بیت الخلا میں جا رہا ہے اور بیت الخلا میں نبی کے طریقے کے مطابق گیا، نبی کے طریقے کے مطابق نکلا، تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بنا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا تو اپنی بیوی کے پاس جانا کہ یہ اس کا دین بنا۔ جب سے آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو صحیح طریقے پر اپنی خواہش پوری کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے، یعنی جو طریقہ نبی نے بتلایا۔ تو اگر ہماری کوئی بھی چیز نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو وہ دین بنے گی، اور اگر ہماری کوئی بڑی سے بڑی چیز، بڑی سے بڑی عبادت، نماز کسی اونچی عبادت کہ آدمی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ کے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سارے احکامات اللہ نے دنیا میں اتارے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، لیکن جب نماز کا ارادہ فرمایا تو اپنے پاس بلا کر دی ہے، اتنی اونچی عبادت۔ لیکن اگر وہ نماز نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ نماز بھی نماز نہیں رہتی، باوجود ہے کہ اونچی عبادت ہونے کے، باوجود اونچی عبادت ہے، لیکن اگر طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ نماز بھی نماز نہیں رہتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی طرح نہ کیا گیا کیا مطلب؟ یعنی جس طرح نبی نے بتلایا اس طرح نہ کیا ہو۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 دفعہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جس طریقے پر میں نے بتلایا اس طریقے پر نہیں پڑھی۔ حدیث میں کہ جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو جس نماز کا، تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، کیونکہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ کہ ایک سوال مجموعی طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو، پھر زندگی کے اندر جزیات ہیں کہ ایک جزء کہ جوانی ہے، کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، پھر مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا، ناجائز کمایا۔ اب حلال کما لیا، میں چاہوں جس طرح چاہوں، جہاں چاہوں لگاؤں، کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کیسے کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ یہ ہر ایک سے 4 سوال ہر ایک سے ہوں گے، اور ایسی عدالت میں کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا، نہ کوئی وکیل کام آئے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا کرنا ہوگا، اپنا اپنا بھرنا ہوگا۔ کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، رجسٹر لکھ رہے ہیں، کہ وہ رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا، کہ یہ کہا جائے گا کہ اپنا رجسٹر پڑھ لو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور تکلیفیں برداشت کر کر اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو چیز بغیر محنت، بغیر مجاہدے کے ملتی ہے، کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ کہ ایمان، کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، جیسے وراثت میں کوئی چیز مل گئی ہے، ایسے ایمان ہمیں مل گیا ہے، اس لیے آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکلی ہوئی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلائی ہے، اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی، کہ یہ قدر بتلائی ہے ایمان والے کی، تو کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود ہے، اللہ کے ہاں تمہاری یہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کی وجہ سے، ایک ایمان والے کی وجہ سے 7 زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا۔ اس وقت کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاوے اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے، تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی رکھے گا، 7 زمین آسمان کو۔ وہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے، ہر چیز اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے۔ تو آدمی اعمال کے اعتبار سے جو چلتا ہے وہ اندر کی طاقت سے چلے گا، کہ جو اندر بنا ہوا ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کو ظاہر کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے محنت کی ہے، محنت کر کر ڈاکٹر بنا ہے،
ایک آدمی نے محنت کی ہے، محنت کر کر وکیل بنا ہے، محنت کی ہے، اندر وکالت اتری ہوئی ہے، اندر ڈاکٹری اتری ہوئی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ وکیل صاحب ہے، لیکن اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس کے عمل سے پتہ چلے گا یہ وکیل ہے، اس کے عمل سے پتہ چلے گا یہ تاجر ہے، کیونکہ اندر اس کے وہی چیز اتری ہوئی ہے، اس لیے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی ویسے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر ایمان بنا ہوا ہوگا، یقین صحیح بنا ہوا ہوگا، تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، تو اس سے پتہ چلے گا یہ آدمی سچا پکا مسلمان ہے، یہ آدمی سچا دیندار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہیں۔ تو یہ ایمان کی قدر و قیمت صحابہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری تھی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو کہ وہ برداشت کیا ہے۔ میرا اللہ مجھ سے راضی، ساری چیزوں کا اس دار و مدار اسی پر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہوں، اور زندگی میں جو چیز آ رہی ہے اس میں جس کام میں بھی ہوں، کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس پر چلیں، پھر چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے کہ اس کی پرواہ نہیں، کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ، جس چیز سے آپ روکے اس سے رک جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، لندن کے ایئرپورٹ پر سنا نماز جماعت سے پڑھنے لگے، تو وہاں کے ساتھی آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ یہاں جماعت سے نماز نہ پڑھیں، یہاں کے لوگ ذرا اس کو دیکھ کر اچھا نہیں سمجھیں گے، کیا کہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر پڑھیں گی نہیں، اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو ٹھیک کہ اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن اگر نہیں پڑھی تو اللہ کیا کہے گا؟ تو اس کو بھی تو جواب دینا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو آخرت کے لیے کیا تھا، آخرت میں پانے کے لیے کیا تھا۔ آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے، حالات آتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں یا حالات کے مقابلے میں میرے طرف آتے ہیں۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے۔ جو حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ان کے حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے ہیں، اور بڑھتے 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 اس حد تک، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ ایسا آدمی پھر حالات سے پریشان ہو کر آخر میں خودکشی تک کر لیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہ حالات سے متاثر ہوتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے، حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں، حالات کا مقابلہ کہ رجوع اللہ سے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ چھوٹے چھوٹے حالات، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں کہ ہم لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تو آخرت کا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے طرف رجوع کرنے والے بنے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈیاں نکلی، اتنا قحط پڑا۔ تو صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی۔
تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ ہاں، ہر چیز میں مشورہ، جو آدمی مشورہ کر کر چلتا ہے کسی بھی معاملے میں، دین کا ہو دنیا کا ہو، کہ وہ نادم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رہبری کرتے ہیں مشورے کی برکات سے۔ لیکن مشورہ بھی اہل خیر سے کرنا چاہیے، ہر چلتے پھرتے آدمی سے نہیں۔ اس کے اندر اس کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ مشورہ آپ کو صحیح دے گا، ورنہ اغراض سے تو دنیا بھری ہوئی ہے کہ جو اہل خیر ہوتے ہیں وہ صحیح رہبری کرتے ہیں، چاہے پھر برا لگے چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ صحیح رہبری کرتے ہیں۔ مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے قحط سالی آئی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے شام سے مصر سے غلے منگا رہے ہیں، اور بارش تو اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے، قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے؟ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حالات کو پلٹ دیا۔ آج بھی میرے محترم بزرگوں دوستو، آج جو چاروں طرف سے حالات دنیا پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو چاروں طرف سے حالات ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کریں، اور کیونکہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ جس مقصد کے لیے، جس عالی مقصد کے لیے تو نے ہمیں وجود دیا تھا، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، ہم نے اس مقصد کو کھویا ہے، ہم نے اس مقصد سے منہ موڑا ہے، اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا، کہ 100 جانیں ہوتی تو آج میں 100 کی 100 میں اللہ کے نام پر قربان کرتا، ایک جان ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو یہ جذبہ بنتا ہے دوست بزرگوں دعوت سے، کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے، پھر اپنی جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ بھی اندر پیدا ہوتا ہے، کہ جب ایمان بنتا ہے تو پھر آدمی کو اپنے ایمان کی طرف سے فکر ہوتی ہے، فکر مند ہوتا ہے۔ جب آدمی کے اندر کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اور ہر وقت اس چیز کی طرف سے فکر مند ہوتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے۔ اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر آدمی اپنے ذکر کو پورا کرے دھیان کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، اللہ کا نام لیا ہے کہ ثواب اس پر مل جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی، اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا۔ تو اس لیے دھیان سے جی لگا کر جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی، اللہ کا دھیان آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنا ہی عملوں کے اندر مزہ آئے گا۔ آج نمازیں ہم غفلتوں سے پڑھ لیتے ہیں اس لیے مزہ نہیں آتا، کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ اور وعدوں کے استحضار کے ساتھ جتنے ہم نمازیں پڑھیں گے اور جتنے ہم اعمال کریں گے اتنے ہی اس عمل کے اندر کرنے میں جی لگے گا۔ تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں، ماشاءاللہ مغرب کے بعد ہی بیان ہوگا، سارے حضرات مکمل جم کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔